تو بھائیوں ایک دفعہ کا ذکر ہے اور یہ بالکل صحیح سٹوری ہے. میرا ایک دوست تھا یونیورسٹی ٹائم میں, تو وہ سلام نہیں کرتا تھا کسی کو. ماشاء اللہ یہ میں بتا دوں کہ اب ہی از ٹوٹلی چینجڈ الحمد للہ, 360 ڈگری شفٹ, بہت سافٹ ہارٹیڈ, ایکسٹریملی ماشاء اللہ ایک کہہ لینا جینٹل پرسنالٹی, اللہ کی طرف سے احسان ہوتا ہے. اینی وے وہ کسی کو سلام نہیں کرتا تھا. تو میں نے ایک دن پوچھا کہ یار لوگ ایون آپ کو سلام کرتے ہیں, آپ سینئر ہو, جونیئرز آپ کو سلام کرتے ہیں, آپ جواب نہیں دیتے, نہ آپ نے کبھی کسی کو سلام کیا. اس نے ایک اتنی عجیب بات کی, کہتا کہ جس شخص پہ اللہ کی لعنت ہو میں اس پہ سلامتی کیسے بھیج سکتا ہوں. میں اتنا حیران ہوا, میں نے کہا کیا مطلب اللہ کی لعنت, آپ کو کیسے پتہ ہے اللہ کی لعنت کوئی چھوٹی چیز ہے؟ ہی سیڈ یہ فلانے گناہ میں مبتلا ہیں, ان پہ اللہ کی لعنت ہے, تو میں ان پہ سلامتی کیسے بھیج سکتا ہوں. میں نے کہا آپ نے کسی اسکالر سے مشورہ کیا, آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. لیکن مائی پوائنٹ آف ٹیلنگ یو دس واز کہ ایسے کئی میں نے دوست دیکھے اپنی لائف میں, بلکہ بذات خود میں خود کچھ ایسی سٹیجز سے گزرا کہ پہلے بندہ دین کی طرف آتا ہے نا تو بڑا شیلو سی اس کی ایک وہ سمجھ ہوتی ہے, پرسنالٹی ہوتی ہے, اس لیے کیونکہ سیلف اسٹڈی کے تھرو, موسٹلی سیلف اسٹڈی کے تھرو آ رہے ہوتے ہیں, اور کوئی ساتھ استاد اٹیچ نہیں ہوتا ہے شروع میں. تو میں نے اپنے میں بھی دیکھا کہ شروع میں بہت ریجیڈیٹی, لیک آف ٹالرنس, یہ بالکل شروع کے ڈیز کی بات کر رہا ہوں, پیشنس کی کمی, غصے ہو جانا بات بات پہ, اور ہارڈ لائنر یعنی اپنے اوپینین سے پیچھے ہی نہ ہٹنا, اور اتنی ڈسکشنز کرنا, اور کٹ والا دور تھا مجھے یاد ہے, اور بس اگلے کو رگڑ دینا, سوری ٹو یوز دس ورڈ, لیکن یہ کہ بدتمیزی اور بہت زیادہ نا وہ ہاٹ ٹیمپرڈ. لیکن آہستہ آہستہ پھر اگلی سٹیج آئی, اسکالر سے ملا, دیکھا یہ بھی ایک دنیا ہے, پھر اس سے اگلی سٹیج آئی, تھوڑا کمپوزر آیا. تو وٹ ڈو یو گائز تھنک, یہ ماشاء اللہ بہت سے ہمارے یوتھ آج کل دین کی طرف آ رہے ہیں, وچ از ویری اپریشیبل, لیکن ان کے پیرنٹس باقاعدہ شکایت کرتے ہیں کہ دین میں آنے کے بعد یہ مزید غسیلے ہو گئے, یعنی ٹیمپرامنٹ ان کا مزید لوز ہو گیا ہے. تو دین تو بندے کو ریفائن کرتا ہے, دین تو پیشنس لاتا ہے بندے میں, ٹالرنس لاتا ہے. وٹ ڈو یو تھنک احمد بھائی, لیٹ اسٹارٹ ود یو, آپ کا کیا انالیسس ہے اس ساری سچویشن پہ؟ جی علی بھائی, آپ کی جو آبزرویشن ہے نا بالکل ایسے ہی ہے, اور آئی فیل ہم سب نے جتنوں نے بھی اپنی زندگی کو چینج کیا کسی نہ کسی حد تک, اس نے ہر کسی نے ایک نہ ایک لیول پہ ایکسپیرینس کیا ہے, خود بھی ایکسپیرینس کیا ہے, ہم نے اپنے ارد گرد بھی دیکھا ہے. تو اٹ از ٹرو کہ ہمارے نوجوان ہیں وہ جب اپنی زندگی کو چینج کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں, یہ ایک بہادر فیصلہ ہوتا ہے, اٹس ناٹ این ایزی ڈیسیجن ٹو میک. تو اور جب یہ ڈیسیجن لیتے ہیں تو اس کے ساتھ پھر چیلنجز آتے ہیں, اور کچھ چیلنجز اس قسم کے ہیں کہ انسان کی جو ہے ذہنیت جو ہے نا بہت زیادہ ریجڈ ہو جاتی ہے, بہت اسٹرکٹ ہو جاتی ہے, اپنے ساتھ بھی اور اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ بھی, اور وہ بگر پکچر شاید نہیں دیکھ سکتے. تو اس کی جو وجہ ہے میرا خیال ہے زیادہ تر ہوتی ہے ایج اینڈ نالج. اچھا, دو چیزیں, ایج اینڈ نالج. وہ ایج کے ایسے ٹائم میں, ایسے حصے میں اپنے 18, 20, 21, 22, ارلی 20s میکسیمم یونیورسٹی اسٹیج کے اندر, وہ ایج جو ہے اس کے اندر اتنا حلم, اتنا تحمل, اتنی نالج بھی نہیں, اور نالج کیونکہ وہ ایکسپیرینس اور نالج نہیں ہے تو اس وجہ سے. تو آئی فیل یہ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ نوجوان جو ہیں وہ ایک بہت زیادہ ایک اسٹرکٹ اپروچ لے کے رکھتے ہیں اپنے ریلیجس ڈیسیجنس کے اندر. میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس بھی, اب کیونکہ میں پڑھاتا بھی ہوں, ہمارا ایک ویکلی سرکل بھی ہوتا ہے, اس کے بعد نوجوان آ کے کچھ سوال جواب بھی کرتے ہیں, اینڈ ان کے سوالوں سے بھی مجھے پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ ابھی اس اسٹیج کے اندر ہے جس اسٹیج کے اندر یہ بہت ہی زیادہ بلیک اینڈ وائٹ چیزوں کو دیکھ رہا ہے, اور ان کو کانٹیکسٹ کے اندر نہیں دیکھ رہا, اور کسی عالم کے ساتھ نہیں جڑا ہوا, کسی عالم کے ساتھ نہیں جڑا ہوا, کسی سینئر کے ساتھ نہیں جڑا ہوا. یا تو کسی عالم کے ساتھ جڑا ہو جو نالجبل ہو اور اس کے پاس جا کے اپنی بات سامنے رکھے, اور پھر عالم اس کو بتا سکے کہ تم نے اس چیز میں کیسے ایکٹ کرنا, یا پھر کوئی بڑا کزن ہو, کوئی سینئر ہو جو اس ایکسپیرینس کے تھرو گزرا ہوا ہے, جو اس کو گائیڈ کر سکے.